امرتسر کے ایک واقعے میں جب دونوں فریقوں میں جھڑپ شروع ہوئی تو صرف خنجر ہی نہیں بلکہ تلواریں، شمشیریں اور بندوقیں بھی استعمال ہوئیں۔ کبھی کبھی دیسی ساخت کے بم پھٹنے کی اطلاعات بھی موصول ہوتی تھیں۔ امرتسر میں ہر طرف ایک ہی سوچ چھائی ہوئی تھی کہ یہ بلوے صرف چند دن کے مہمان ہیں اور جلد ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جذبات کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی موسم سرد ہوا، لوگوں کو اپنی اصلی حالت کا اندازہ ہونے لگا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی امرتسر میں کئی فسادات ہو چکے تھے جن پر جلد قابو پا لیا گیا تھا۔ 10 سے 15 افراد روزانہ مارے جا رہے تھے۔ ہنگامہ خیزی عام ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آگ کچھ دنوں میں خود ہی بجھ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ فسادات کی شدت دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ ہندو محلوں میں رہنے والے مسلمان نقل مکانی کرنے لگے، اور ایسے ہی ہندو جو مسلم آبادیوں میں رہتے تھے وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ علاقوں کی طرف جانے لگے۔ لیکن یہ سب عارضی انتظامات تھے۔ اصل وقت تو تب آیا جب ان فسادات کی شدت کا احساس سب کو ہو چکا تھا۔ میاں عبداللہ جو کہ ریٹائرڈ جج تھے، کو پورا یقین تھا کہ حالات جلد قابو میں آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ پریشان نہیں تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 11 سال تھی، ایک بیٹی تھی 17 سال کی، اور ایک پرانا ملازم تھا جس کی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ اس طرح ان کا خاندان مختصر تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو میاں صاحب نے بڑی حکمت سے گھر میں راشن جمع کر لیا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں بھی ان لوگوں کو کامل یقین تھا کہ اگر خدا نخواستہ حالات مزید بگڑ بھی گئے اور دکانیں وغیرہ بند ہو گئیں تب بھی کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ان کی کم عمر بیٹی سلمیٰ کچھ زیادہ ہی فکر مند تھی۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا جو آس پاس کی عمارتوں کے مقابلے میں خاصا اونچا تھا۔ گھر کی چھت سے شہر کا تقریباً 3/4 حصہ نظر آتا تھا۔ سلمیٰ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں آگ بھڑک رہی ہے۔ پہلے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی جاتی نظر آتی تھیں، لیکن اب وہ بھی بند ہو چکی تھیں۔ جگہ جگہ آگ کی لپیٹیں بلند ہو رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں آگ کے شعلے آسمان کی طرف اٹھتے گویا اللہ تعالیٰ کے قہر کا منظر پیش کرتے۔ عجیب و غریب آوازیں، کبھی اللہ اکبر اور کبھی دوسری طرف سے مہادیو کی جے کے نعروں کے ساتھ سنائی دیتی، جو پورے ماحول کو اور بھی ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ سلمیٰ کبھی اپنے والد سے خوف کا اظہار نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں صاحب کی باتیں اکثر سچ ثابت ہوا کرتی تھی، لیکن سلمیٰ کو سکون نہ ملتا۔ جب بجلی منقطع ہو گئی اور نلکوں میں پانی بھی آنا بند ہو گیا، تب میاں صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ دنوں کے لیے شریف پورے چلے جانا چاہیے، جہاں ہمارے محلے کے سبھی مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ میاں صاحب نے خود بھی گھبراہٹ سے بچنے کی تلقین کی اور فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن حالات جلد بہتر نہ ہو سکے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتے چلے گئے۔ وہ بستی جہاں میاں عبداللہ کا گھر واقع تھا مسلمانوں سے خالی کروا لی گئی، اور جیسا کہ قدرت کو منظور تھا، ایک دن اچانک میاں صاحب کو فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے جا لگے۔ ان کا بیٹا بشارت، جو پہلے کبھی اکیلا گھر میں مختلف کھیلوں میں مشغول رہتا تھا، اب اپنے بیمار والد کے بستر کے پاس بیٹھ کر حالات کی نزاکت کو سمجھنے لگا۔ جس بازار سے ان کا گھر متصل تھا اب سنسان پڑا تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈسپنسری تھوڑی ہی دور تھی، لیکن وہ بھی بند تھی۔ میاں صاحب کی حالت سخت خراب ہو چکی۔ سلمیٰ کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ ابا جی کے حواس بالکل مفقود ہو چکے ہیں۔ سلمیٰ نے بشارت سے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو، مجھے معلوم ہے کہ باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر تم جاؤ، کسی کو تو بلا لاؤ، ابا کی حالت بہت نازک ہے۔ بشارت نکلا، لیکن فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، وہ بول بھی نہیں رہا تھا، صرف لرزتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے بس اتنا بتایا کہ چوک میں ایک لاش پڑی تھی، خون میں لت پت، اور قریب ہی ایک شخص ایک دکان کو لوٹ رہا تھا۔ سلمیٰ نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور صبر و شکر کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اس کے بعد والد کی حالت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ میاں صاحب کے جسم کا دایاں حصہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے اس میں زندگی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ وہ اب محض اشاروں سے بات کرتے تھے، جن کا مطلب بس یہی ہوتا، سلمیٰ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ روزانہ مرنے والوں کی گنتی ختم ہو چکی، بس چند زندہ رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اب ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید
عید کا دن ہی روز قیامت ہو۔ اب شہر کے ہر کونے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ رات کے وقت بم دھماکوں کی ایسی دہشتناک آوازیں آتی تھی کہ سلمیٰ اور بشارت بولنے کی بھی ہمت نہ رکھتے تھے۔ سلمیٰ کو اب بھی اپنے باپ کی دیکھ بھال کے لیے ہوش میں رہنا پڑتا تھا، لیکن مسلسل دھماکوں اور آگ کی خبروں نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کبھی وہ اپنے مفلوج والد کو دیکھتی تو کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی بشارت کو۔ ایک 70 سالہ پرانا ملازم اکبر تھا جو ہر وقت صرف اپنی الماری میں کھانستے اور بلغم نکالتے رہتا۔ اس کا وجود اب ہے یا نہیں کے برابر رہ گیا تھا۔ ایک دن سلمیٰ نے غصے میں آ کر کہا، تم کیا کسی بیماری کا علاج ہو؟ دیکھو میاں صاحب کی کیا حالت ہے، سچ میں تم جیسے نمک حرام ہوتے ہیں۔ اب خدمت کا وقت آیا ہے تو دمے کا بہانہ بنا کر یہاں پڑے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد ہی اسے افسوس ہونے لگا کہ اس بیچارے کو ناحق اتنا برا بلا کہا۔ رات کو جب وہ کھانے کی تھالی لے کر اکبر کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ الماری خالی ہے۔ اس نے فوراً گھر کے اندر تلاش کیا۔ دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، یعنی وہ کہیں گیا ہے۔ اندازہ یہی تھا کہ وہ شاید میاں صاحب کے لیے کسی کام سے نکلا ہے۔ سلمیٰ نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ اسے کامیاب کر، مگر 2 دن گزر گئے، اکبر واپس نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسی بہت سی شامیں سلمیٰ اور بشارت پہلے بھی دیکھ چکے تھے، جب عید کے دن شور و ہنگامے نے قیامت برپا کی ہوتی اور وہ آسمان کی طرف نگاہیں لگا کر صرف چاند دیکھنے کی امید کرتے۔ باقی سب کے لیے عید کا دن ہوتا، ان کے لیے صرف چاند کی خبر ہی سب کچھ تھی۔ اس خبر کی منتظر دونوں نظریں آج بھی بے چین تھیں۔ آسمان پر چاند نظر آ بھی جاتا تو بادلوں کی دبیستے اسے چھپا لیتی۔ سلمیٰ اور بشارت چھت پر چڑھے، شاید چاند کی جھلک مل جائے، مگر چاروں طرف صرف دھوئیں کے بادل تھے۔ کبھی کبھی کسی الماری کے پاس کسی کے سائے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی چاند دیکھنے کے لیے آیا ہو، مگر یقین نہ ہوتا کہ یہ واقعی لوگ تھے یا دھوئیں میں جلستی ہوئی کسی جگہ کی جھلک۔ چاند ایسا گستاخ نکلا کہ بادلوں کی چادر سے جھانک بھی گیا۔ سلمیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اپنا فضل فرما اور میرے والد کو شفا عطا کر۔ بشارت کے دل میں بھی ایک کوفت سی تھی کہ ایسی بربادی میں بھی شاید ایک اچھی حقیقی عید گزر جائے۔ میاں صاحب کے بستر پر پانی چھڑک کر انہیں سکون دیا گیا۔ وہ خاموش لیٹے تھے اور آسمان کو تکتے جا رہے تھے۔ سلمیٰ قریب آئی، عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے صرف اشارے سے جواب دیا۔ سلمیٰ نے ان کے قدموں میں سر رکھا تو انہوں نے کمزور ہاتھ سے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہنے لگے۔ میاں صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور بڑی مشکل سے اپنی نیم مفلوج زبان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ اسی لمحے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمیٰ کا جگر دہل گیا۔ بشارت کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دستک پھر ہوئی۔ میاں صاحب نے سلمیٰ سے کہا، دیکھو کون ہے۔ سلمیٰ کو امید جاگی، شاید بوڑھا ملازم اکبر واپس آ گیا ہو۔ صرف اسی خیال سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ بشارت کا ہاتھ تھاما اور کہا، جا کر دیکھو شاید اکبر آ گیا ہو۔ سلمیٰ نے میاں صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے بڑی کمزوری مگر یقین کے ساتھ گردن ہلائی اور کہا، نہیں یہ اکبر نہیں ہے۔ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا، تو پھر کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبداللہ نے اپنی کمزور مگر باقی رہ گئی قوت گویائی کو مجتمع کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بشارت پہلے ہی بول پڑا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، ایک سانس اوپر ایک نیچے، اور سلمیٰ کو میاں صاحب کے بستر کے ایک طرف سے ہٹا کر دھیرے سے کہا، ایک سکھ ہے۔ سلمیٰ کے منہ سے چیخ سی نکل گئی، سکھ؟ کیا کہتا ہے وہ؟ بشارت نے جواب دیا، کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سلمیٰ کانپنے لگی، لیکن بشارت نے اسے کھینچ کر روکا۔ دونوں کی نگاہیں بستر پر لیٹے اپنے باپ کے چہرے پر جا ٹھہریں۔ وہ آنکھوں سے جیسے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ان کی ویران آنکھوں میں دیکھنا گویا سینے میں تیر سا لگا تھا۔ میاں عبداللہ کے خشک اور نیم مردہ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ گرمکھ سنگھ ہے، شعر ہے وہ؟ بشارت نے سر جھکا کر پوچھا، اور کوئی بھی ہے ساتھ؟ میاں صاحب نے اپنی کمزوری سے لڑتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جاؤ سلمیٰ وہی ہے۔ سلمیٰ اٹھی۔ وہ گرمکھ سنگھ کو جانتی تھی، پینشن لینے کے لیے کبھی کبھار آتے رہتے تھے۔ پہلے اس کے والد نے اسی نام کے ایک سکھ سے کوئی کام کروایا تھا۔ سلمیٰ کو اچھی طرح یاد نہیں، لیکن شاید کسی جھوٹے مقدمے سے اس نے نجات دلائی تھی۔ ہر چھوٹی عید کے ایک دن پہلے وہ رومالی سیوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آتے تھے۔ نے اسی نام کے ایک سکھ سے کوئی کام کروایا تھا۔ سلمیٰ کو اچھی طرح یاد نہیں، لیکن شاید کسی جھوٹے مقدمے سے اس نے نجات دلائی تھی۔ سردار جی، تم نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی۔ لیکن سردار دونوں ہاتھ جوڑ کر ہمیشہ عاجزی سے جواب دیتے، میرے پاس جو بھی ہے سب اسی کا دیا ہے۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری 100 نسلیں بھی نہیں چکا سکتی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ سردار گرمکھ سنگھ عید سے ایک دن پہلے ہر سال سوئیوں کا وہی تھیلا لے کر آتے رہتے تھے۔ اتنے برس گزر چکے تھے کہ اب سلمیٰ کو حیرت ہونے لگی، کیا واقعی وہی دستک ہو سکتی ہے؟
اس نے اس امکان پر غور ہی نہیں کیا تھا، مگر بشارت اس کا معاملہ تو اور بھی نرالا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے سلمہ دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون ہے؟ بشارت قریب کھڑا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور سلمہ سے کہا، کیا تم نے یہ دیکھا؟ سلمہ نے باہر کی طرف دیکھا۔ گرمکھ سنگھ وہاں نہیں تھا۔ وہ بہت بوڑھا شخص تھا، مگر باہر کھڑا ہوا شخص کوئی جوان تھا۔ سلمہ کی نظریں جما گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمہ نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے گرمکھ سنگھ ہر سال عید کے قریب لاتے تھے۔ سلمہ نے نظریں ہٹائیں اور ایک سنسان خاموشی میں کہا، کون ہو تم؟ باہر سے آواز آئی، میں سردار گرمکھ سنگھ کا بیٹا ہوں۔ سلمہ کی خوف کی شدت بڑھ گئی۔ اس نے بڑے ادب سے پوچھا، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ باہر سے جواب آیا، جج صاحب کہاں ہیں؟ سلمہ نے جواب دیا، بیمار ہیں۔ سردار ستونت سنگھ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اوہ! پہلے وہ تھیلا ہلنے لگا۔ ہاں، یہ سوئیاں ہیں۔ سردار کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ سلمہ نے فوراً پوچھا، مر گئے ہیں؟ باہر سے جواب آیا، ہاں، 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ وہ مرنے والے تھے، مگر پہلے انہوں نے میں خبردار کیا تھا کہ بیٹے، میں نے جج صاحب کی خدمت گرمکھ سنگھ کا بیٹا اپنے باپ کی وصیت پر عمل، اب میری موت قریب ہے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلمہ اس بات سے متاثر ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ سردار گرمکھ سنگھ کے بیٹے نے سوئیاں بھرے تھیلے کو آگے بڑھایا۔ سلمہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور کہا، خدا کرے سردار صاحب کو جنت نصیب ہو۔ گرمکھ سنگھ کے بیٹے نے کچھ دیر توقف کے بعد پوچھا، جج صاحب بیمار ہیں؟ سلمہ نے جواب دیا، ہاں۔ کیا بیماری ہے؟ فالج۔ اوہ! اگر سردار صاحب زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ جب تک وہ زندہ تھے، جج صاحب کی ان کے لیے بڑی عزت اور محبت تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، میری ان کے لیے دعا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سلمہ سوچ رہی تھی کہ انہیں پکڑ کر رکھنا چاہیے اور جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا چاہیے۔ سردار گرمکھ سنگھ کا بیٹا جج صاحب کے گھر سے چند گز فاصلے پر پہنچا۔ وہاں 4 مرد ایک کام میں مصروف تھے۔ قریب 2 جلتی ہوئی مشعلیں تھیں اور 2 لوگ تیل کے کنستر کی مٹی میں کچھ لگا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، سردار صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ یہ تو مسلمانوں کا گھر ہے۔ گرمکھ سنگھ کے بیٹے نے جواب دیا، میں ایک ضروری کام نپٹانے آیا تھا۔ میرا کام ہو گیا، میں چلتا ہوں۔